आसमां से नूर की बरसात है। پر ابھی ہم کچن پہ نہیں جا رہے ہیں، ابھی ہم آپ سے بات کریں گے طب کے حوالے سے. جی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ایک ایسے پھل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو معدے کے لیے بہترین غذا تصور کیا جاتا ہے، جو پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اور اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کا کثرت سے استعمال کیا جائے تو وہ جو لوگ جو سگریٹ پینے کے بعد اپنے پھیپھڑوں کو کمزور کر چکے ہیں، اگر اس پھل کا استعمال کریں تو پھیپھڑے کافی مضبوط ہو سکتے ہیں. اور گردے کی جن کو تکلیف ہے ان کے گردے کو بھی واش کر دیتا ہے. یہ ہے خربوزہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خربوزے کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے. خربوزے سے ریلیٹڈ کتنی مثالیں میں نے، خربوزے کو دیکھ کے رنگ کرتا ہے. کچھ مجھے ایسا یاد آ گیا تھا، سوری مفتی صاحب اتنی، اور وہ کیا چھری خربوزے پہ گر رہی ہے خربوزہ، سوری مفتی صاحب، لیکن مجھے وہ کچھ کیا کروں، اچانک انہوں نے کہا تو مجھے یاد آ گئی ایسی بات، کیونکہ اچھا ہے نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں ہمیں وہ محاورے جن کے معدے میں گردے میں تکلیف رہتی ہے اور خاص طور پہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے، وہ گردے یہ خربوزے کا استعمال کریں گے. اچھا یہاں غلطی یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاٹ میں استعمال کریں. اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو انفرادی طور پہ استعمال کیا جائے، اس کو کسی بھی پھل کے ساتھ ملا کے نہ کھایا جائے. جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں، خربوزہ، کیلا، ہم تو پوری فیملی مکس کر کے کرتے ہیں. نہیں، اس کو فیملی کے ساتھ مکس نہ کریں، یہ اکیلا اچھا ہے، اس کو اکیلا تناول کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آنکھوں کی تقویت کے لیے بہترین ہے، دماغ میں خشکی کے لیے یہ بہترین ہے. میں تصور کرتا ہوں رب ذوالجلال کی نعمتوں پر تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک خربوزہ ہے، اتنی ساری انسان اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو دوپہر میں استعمال کرتے ہیں، رمضان کے بعد، ہاں ابھی نہیں، اور اس کے بعد آپ شام میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے معدے کی جلن کو ختم کر دے گا، معدے کے اوپر جو سوجن آتی ہے اس کو بھی ختم کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر پھل میں شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آمین. آسماں سے نور کی برسات ہے.